رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صاحب الدین والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عزوا اللہ عنکم ورثا اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصاعبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشریعہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، سوگواران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، ماتمداران شہنشاہ خراسان آقا امام علی رضا علیہ السلام، چونکہ اس وقت کی مجلس زیارت کی مجلس ہے اور اپنے آپ میں مناسبت کے لحاظ سے فضائل و مصائب کا سمندر آج کی تاریخ اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہے، تو لہٰذا آج کی شب اور کل کے دن کی مناسبت سے گفتگو ہونا ہے اور آہستہ آہستہ مومن آ رہے انشاءاللہ آ ہی جائیں گے۔ اس سے قبل کی تقریر کے مرحلے پر قدم رکھنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ ہم دست پا دعا ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام ضامن امام یاہو شہنشاہ خراسان کا، پروردگار جو حضرات اس مجلس اعظم میں شرکت فرما رہے ہیں ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات پر آئے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین میں جو مقروض ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، بارالہ جن گودیوں میں عزادار پل ان گودیوں کی حفاظت فرما، پروردگار اس شب کی تاریخی میں محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، تجھے واسطہ ہے آقا امام علی رضا کا میرے مالک میرے اللہ، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ اور اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر بالخصوص ڈھاکہ کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنا غفران نازل فرما، یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بالخصوص جناب محمد مشتاق حسین ابن محمد امین میاں، سید
عابد حسین ابن سید صغیر حسین صاحب کو پروردگار صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تو بھیا اس میں لکھنا چاہیے، اب میں کوئی معصوم تھوڑی نہ ہوں سرکار، تو پھر اس کو دینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس میں لکھے کہ فاتحہ ہے کہ صحت ہے۔ بہرحال اللہ ان کے نگاہ اہل بیت علیہ السلام میں مرحوم اور جو بھی ہیں ان کو بہرحال پروردگار ان کو ایک عظیم مقام شہداء کے درمیان حاصل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ایران کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان عزاداری داعش اور امریکہ کو نیست نابود فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ میرے مالک میرے اللہ تجھے واسطہ ہے آقا امام علی رضا کا، ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے منور و مزین فرما، ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کو چلانے بی بی زہرا عنایت فرما۔ پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ، اب جل بجل وہ دن بھی آ جائیں جس طرح مشہد کا روزہ چمک رہا ہے، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بھی چمکتے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں۔ میرے مالک میرے اللہ ان تمام آنے والے عزاداروں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بہرحال اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ تمامی آزاد اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد میں مل جل کے صلوات ارشاد فرما۔ چونکہ اس وقت کی جو مجلس ہے وہ امام سے منسوب ہے، تو لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ جو گفتگو ہو وہ امام کی سوانح حیات کے متعلق ہو، اور جتنے بھی مطالب پیش نظر ہوں گے وہ انشاءاللہ 10 12 15 منٹ کے بعد ایک تمہیدی مراحل کو گزرتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم اور آپ یہ اقبارگی کے ساتھ فضائل آقا امام علی رضا کی وادی میں قدم رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ تقریر جو شب جمعہ میں نے عرض خدمت کی تھی، تو وہاں میں نے کیونکہ موضوع میں بات آ رہی ہے، موضوع سے مجھے موضوع کو ریلیٹ کرنا ہے یہاں پر، تو لہٰذا ریلیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر ان باتوں کا میں سہارا لوں گا، اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے جب بات مکمل ہوگی تو انشاءاللہ بات آپ کے لیے تحفہ قرار پائے گی۔ دیکھیے میں تو اپنے علم کے اعتبار سے تحفے دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی سماعت کا معیار بہت اوپر ہو، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے میں ناکامیاب رہوں۔ تو بہرحال خیر، جتنا آپ سنتے ہیں وہ کافی سنتے ہیں، اور آپ مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اب تک کی میں آپ کی سماعت سے الحمدللہ راضی ہوں۔ جو سورہ روم کی میں نے آیت نمبر 30 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا شب جمعہ میں، جہاں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب، یہ دین جو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس دین کی تعریف کیا بیان کی گئی تھی کہ دین عین فطرت ہے۔ میں دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اگر 4 قدم آگے جانا تو 2 قدم کبھی کبھی پیچھے لینا پڑتا ہے، تو میں 2 قدم پیچھے آ رہا ہوں تاکہ 4 قدم بہت جلدی میں آپ کے ساتھ سفر کرنے میں آسان ہو جاؤں۔ یہ دین جو بنایا ہے، یہ دین ہم نے فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بہرحال ہو سکتی ہے آپ کی مادری زبان تو بنگلہ ہے، دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ اردو ادب آپ کو سمجھا لے جاؤں، اور انشاءاللہ دیکھیے جہاں اردو بولنے والے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہاں ایسی اردو نہیں سمجھی جاتی، جبکہ یہاں میں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ کی مادری زبان بانگلہ ہے، لیکن آپ اردو بولنے والوں سے بہتر اردو کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اردو کو آپ بول بھی رہے ہیں، تو لہٰذا ایک اردو کا جملہ ہے اس کو صرف کروں گا کہ یہ دین عین فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت انسان کا جوہر ہے۔ جوہر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسان بیج کو بوتا ہے تو کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی ہے بلکہ آنے والے پھل پر ہوتی ہے۔ دیکھیے بات میری پہنچی نہیں پہنچی؟ دیکھیے آپ لوگ سر ہلا دیا، میں سمجھتا ہوں کہ بات میری پہنچ گئی۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ جوہر ہوتا کیا ہے۔ جب کوئی کسان بیج کو بوتا ہے تو کسان کی نگاہ بیج پہ نہیں ہوتی ہے،
بلکہ آنے والے پھل پر ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ پھل نہیں آتا ہے، پھل سے پہلے پھول آتا ہے، جو پھول آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا۔ چلتے آؤ ایک لمحے کے لیے، میں کسی منزل تک لا رہا ہوں تقریر کو، تاکہ جب بات مکمل ہوگی تو انشاءاللہ روح کے اندر سے علی بولے گا۔ پھر بات کو میں دوہرا رہا ہوں، ابھی تک یہ 2 منٹ کسی نے اگنور کیا ہے، میں دوبارہ جملوں کو دوہراؤں تاکہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں۔ دین عین فطرت ہے، انسان کی فطرت یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ جوہر تک پہنچے، جوہر یعنی کمال تک پہنچے، کمال تک پہنچے یعنی انسانیت کی سپرلیٹو ڈگری تک پہنچنے کو جوہر کہتے ہیں۔ جوہر ہوتا کیا ہے؟ جب کسان بیج کو بوتا ہے اس کی نگاہ بیج پہ نہیں ہوتی، پھل پہ آتی ہے۔ جب کسان پھل کو پا لیتا ہے تو کسان خود سے کہتا ہے کہ میں نے جوہر کو پا لیا، میں نے جوہر کو پا لیا، یعنی پھل کا مل جانا جوہر کا مل جانا ہے۔ اور ڈائریکٹ پھل نہیں آتا، پھل سے پہلے پھول آتا ہے، جو پھول آ کے یہ بتاتا ہے میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا۔ اس پھول کو کہتے ہیں مظہر پھل۔ ارے میں تقریر کر رہا ہوں سرکار، اس پھول کو کہتے ہیں مظہر پھل، جو پھل تو نہیں ہے لیکن آ کے بتا دیا میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا۔ یہی وجہ ہے میرے مولا علی نے کہا تھا کمیل میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں، میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں، میں ہوں تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی ہے۔ ارے جملے ضائع ہو رہے قسم خدا کی، میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں، میں ہوں تو یعنی اللہ بھی ہے۔ اب جو آیت پڑھی، آیت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ پہلا جملہ یہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک سوال قائم کروں گا، بڑے آرام سے پڑھنے کے موڈ میں ہوں، تاکہ دیکھیں کبھی کبھی اپنے آپ مزاج کو بدلیں اور کبھی کبھی اس طرح کی بھی مجلس سنا کریں سرکار، تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ خطیب کتنا محنت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سرکار جیسے آپ کو اگر کسی شاعر کا امتحان لینا ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مصرع طرح دیتے ہیں، لیکن اگر کسی خطیب کا کبھی امتحان لینا تو اس کو موضوع دے کے دیکھیں۔ ہاں تو میں الحمدللہ اپنے علم پہ ناز نہیں، اپنی عطا پہ ناز، ان کی عطا پہ ناز ہے سرکار ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے پوری مجلس میں کہہ دے گا کوئی بھی موضوع مجھے دے دیے، کوئی بھی موضوع آپ کھڑے ہو کے کہتے کہ مولانا اس موضوع پہ بچی ہوئی مجلس ہونا ہے، منبر رسول کی قسم اتنی عطا ہے کہ اسی موضوع پہ مجلس ہوگی، لیکن جو موضوع میں نے چنا ہے یعنی اس سے بہتر موضوع ابھی میرے علم کے لحاظ سے آپ تک پہنچانے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ بیدار رہیے گا بھائی، ترجمہ کیا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بھائی 1,24,000 انبیاء ہیں، اللہ کو چاہیے تھا قرآن میں صرف 26 نبیوں کے نام کیوں بیان کیے؟ اپنا کوئی ایک نام کم کر لیتا رحمان اور رحیم میں سے، کسی ایک نبی کے نام کو آگے بڑھا دیتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ نے اپنے 2 ملتے جلتے نام رکھے، کیا رکھے؟ رحمان بھی رکھا رحیم بھی رکھا۔ اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے۔ جب رحمان اور رحیم ہے تو معنی بھی الگ الگ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رحمان فی دنیا ہے رحیم فی الاخرہ ہے۔ یہ آگے کا اللہ، دیکھیے تھوڑی دیر میرے ساتھ محنت کرنا پڑے گی۔ اللہ رحمان فی دنیا ہے رحیم فی الاخرہ ہے۔ رحمان فی دنیا سے مراد کیا ہے؟ کہ مانگو تب بھی دے گا، نہ مانگو تب بھی دے گا، سجدہ کرو تب بھی دے گا، نہ کرو تب بھی دے گا، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تب بھی دے گا، نہ اٹھاؤ تب بھی دے گا۔ آسان کروں سرکار، اگر آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا۔ نہیں آپ لگ رہا تھکے ہوئے لگ رہے ہیں سرکار ہے بھائی، مرنے کو اللہ رحمان فی دنیا ہے۔ میں اس سے بہتر آپ کو رحمان فی دنیا کیا سمجھاؤں سرکار؟ اللہ رحمان فی دنیا ایسا ہے سرکار، مانگو تو دے گا، نہ مانگو تو بھی دے گا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش کی بوندیں نازل ہوتی ہے تو بارش یہ دیکھ کر نازل نہیں ہوتی کہ ہندو کا گھر کون سا ہے، ہائے ہائے ہائے، مسلمان کا گھر کون سا ہے، سکھ کا گھر کون سا ہے، عیسائی کا گھر کون سا، نہیں سرکار، وہ رحمان فی دنیا ہے۔ رحمان فی دنیا ہونے کا تقاضا یہ ہے مانگو تب بھی دے گا، نہ مانگو تب بھی دے گا، سجدہ کرو تو دے گا، نہ کرو تو دے گا، اطاعت کرو گے تب بھی دے گا، بغاوت کرو گے تب بھی دے گا، سر جھکاؤ گے تب بھی دے گا، سر اٹھاؤ گے تب بھی دے گا۔ اگر ابلیس کو دے گا آدم کو بھی دے گا۔
آئے ہائے، اگر آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا، اگر آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا، اگر موسیٰ کو دے گا تو فرعون کو بھی دے گا، اگر ابراہیم کو دے گا تو شداد کو بھی دے گا، اگر حابیل کو دے گا تو قابیل کو بھی دے گا، اگر نوح کو دے گا تو نوح کی بیوی کو بھی دے گا۔ یعنی مانگو تب بھی دے گا، نہیں مانگو تب بھی دے گا۔ اگر وہ ہود کو دے گا تو شداد کو بھی دے گا، لیکن تکلیف ہوئی ہے نا، اگر وہ جناب ہود کو دے گا تو شداد کو بھی دے گا۔ یہ اس کے رحمان فی دنیا ہونے کا تقاضا ہے۔ سروں کو اٹھاؤ، معرفت کے موتی لوٹو۔ تین باتیں ایک جگہ اکٹھا ہونے والی ہیں۔ شب کی تاریخی آئی، ہمارا مولا حلال مشکلات۔ میرا مولا گھر سے نکلا، جب گھر سے نکلا اناج کی ایک بوری کو پشت پہ لادا، جاگنا، اور ایک تھیلا لیا، اس میں کچھ روٹیوں کو لیا۔ جب میرا مولا شب کی تاریخی میں رزق بانٹنے کے لیے نکلا، ابھی میرا مولا کچھ دور چلا ہی تھا کہ مولا کے کانوں میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو مولا نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جناب کمیل آہستہ آہستہ، تم بھی آہستہ آہستہ ہو، مولا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا نے پوچھا ہے کمیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پلٹ کے میرے مولا نے کہا کمیل نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں آپ مجھے پتہ نہیں، آپ بھائی سمجھ میں آ رہی نا میری بات ہے تو بھیا لگے کہ آپ سمجھ نہ سکا۔ ایک سلام بھیجو محمد و آل محمد پہ، چہرے سے لگے مجھے، میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں سرکار، میں نے محنت کی تو ایک سننے والی سلوات سے مل کے سنا ہے محمد و آل۔ جاگیے گا۔ ایک مرتبہ جب جناب کمیل لگا کہ مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، تو ایک جملے سے مجھے مولا رضا تک آنا ہے، جاگیے گا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کمیل نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا پتہ نہیں کتنے سمجھے سرکار، مولا کے قدموں میں گر گئے۔ کہا مولا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ جب شاگرد کا اصرار زیادہ بڑا، استاد تو بڑا رحم دل تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بھائی غیروں پہ رحم کرنے والا اپنوں کے آنسو کیسے برداشت کرے گا؟ تو ایک مرتبہ کہا کمیل ٹھیک ہے چلو چلو، مگر مجھ علی کی ایک شرط ہے۔ کہ شرط کیا ہے؟ کہ نہ روکو گے، نہ ٹوکو گے، نہ بولو گے۔ ارے جاگ رہو ڈھاکہ والے، ختم کر دوں گا ابھی سے۔ بھائی مرحلے کو محسوس کریے کہ نہ روکو گے، نہ ٹوکو گے، نہ بولو گے۔ جی جی مولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک دروازہ ہے، چلتے 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 مولا نے کچھ اناج نکالا، اناج رکھا، کچھ روٹیوں کو رکھا۔ پیچھے سے کمیل کی آواز آئی مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا۔ جاگو یار کلمے کے لیے، پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے ان باتوں کو ہے کہ مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا۔ مولا نے کہا کمیل میں نے تم سے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بولنا نہیں، منع کیا تھا بولنے کے لیے، اب بولنا نہیں۔ جی جی مولا اب نہیں بولیں گے۔ پھر ایک دروازہ آیا، پھر ایک دروازے پہ مولا نے کچھ روٹیوں کو رکھا۔ کہا مولا یہ تو ان کے ساتھ بیٹھتا جو ممبروں سے برا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں کہاں سے لفظ لاؤں ڈھاکہ والوں تمہارے لیے؟ یہ جملے تو نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک علی والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں بھیا کہ علی کے فضائل کا دوسرا نام ہی تبلیغ ہے۔ اللہ اللہ، جاگنے کلمے کے لیے۔ پھر ایک آواز ہے کہ مولا یہ تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ممبروں سے آپ کو برا کہتے ہیں۔ کہا کمیل منع کیا تھا بولنا نہیں، چلو واپس جاؤ واپس جاؤ۔ کہا نہیں نہیں مولا اب آخری بات، مولا اب نہیں بولیں گے، مولا اب نہیں بولیں گے۔ کہ ٹھیک ہے چلو۔ پھر ایک دروازہ آیا، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے لیکن ڈر تو یہی ہے کہ جہاں اتنے جملے ضائع ہو گئے کہیں تم لوگ یہ جملہ بھی ضائع نہ کر دو۔ خیر اگر جملہ پسند آئے تو قبول کر لینا، ورنہ میرا جملہ مجھے واپس کر دینا، مجھے تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ بھائی ایک دروازہ ایسا آیا جہاں روٹیوں کو رکھا۔ پھر جناب کمیل کی آواز آئی مولا یہ تو اعلانیہ برا کہتا ہے، چلتے پھرتے آپ کو برا کہتا ہے۔ کہا کمیل میں نے کہا تھا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جاؤ واپس جاؤ، جاؤ واپس جاؤ، اب رکنا نہیں، جاؤ واپس جاؤ۔ جیسے ہی حکم علی ملا کمیل جانے لگے۔ جاتے جاتے کمیل کو مولا نے روکا اور روکنے کے بعد ایک جملہ کہا کمیل میں نے تمہیں بتایا تھا میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں۔
اللہ جانے ڈھاکہ کہاں رہ گیا میرے بھائی. میں نے تمہیں بتایا تھا میں خدا نہیں، میں مظہر خدا ہوں. اگر اللہ نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں نہ دیتا. اگر اللہ نے وہاں بند کر دیا ہوتا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. جیو جنت کو جائے گا کیسے؟ اے بدعت کے چورو، اے لعنتیو، جنت تو علی والوں کے لیے بنائی ہے. اگر اللہ نے پتہ نہیں دیکھیے جملہ تو اتنا بڑا تھا، اب مجھے نہیں پتا آپ نے جملے کو کیسے سنا. بھائی ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی پلیز رہنے چھوڑ دیجئے، آج ویسے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارا سلوات بھیجے محمد والے. اس سے اگر اللہ نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں، اس سے عظیم جلوہ کیا پڑھا جائے، میں بھی ان کو روٹیاں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے، میں مظہر خدا ہوں. یہ مظہر خدا ہے. یہ جو میں نے علی کو آپ کو دکھایا یہ مولا علی کا ظاہر تھا، ظاہر. اب باطن دیکھو گے، سروں کو اٹھانا، جس کو شہنشاہ خراسان مشہد کی ڈیوڑی تک سفر کرنا ہے، اس ایک مرحلے سے میرے ساتھ گزرنا پڑے گا. یہ جو علی گلی گلی جا کے بانٹ رہے ہیں یہ علی کا ظاہر ہے. اگر تمہارے کلیجوں میں وسعت ہے، معرفت کے موتی لوٹنے کی غرض سے بیٹھے ہو تو ایک مرتبہ سروں کو اٹھاؤ اور علی کو سمجھو اس مرحلے پہ آ کے. یہ تھا علی کا ظاہر. باطن کیا ہے؟ باطن کی دو روایتیں لیکن مفہوم ایک طرح سے ہے. ہمارے استاد محترم علامہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب اس مرحلے کو پڑھتے ہیں لیکن میں اپنے انداز میں اس مرحلے کو پڑھاؤں گا. سنیے کہ مولا منبر پہ تھے. مان لیجیے ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر کرتے کرتے میں خاموش ہو جاؤں تو مومنین حسینی دالان ڈھاکہ کیا سمجھیں گے؟ جی سلامت رہی. ہاں کہ شاید جو مولانا سوچ کے آئے تھے وہ پڑھنا بھول گئے. اچھا اگر مجھ جیسا بھولے یا رک جائے یہ تو امکان ہے کہ بھول گئے، لیکن جہاں بنا الف کے خطبہ دینے والا رکا ہوگا، نہیں تم بیدار نہیں ہو میرے بھائی، تم سننے کے لیے آئے نہیں ہو میرے بھائی. جہاں بنا نقطے کے خطبہ دینے والا رکا ہوگا وہاں کیا منظر ہوگا؟ مولا خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ دیتے دیتے علی کی نگاہ میں خطبے سے ضروری کسی کام کا وقت ہو گیا. کون سا کام تھا؟ مولا نے اپنی انگشت شہادت کو ایسے بلند کیا، ایسے بھائی پلیز ایسے بلند کیا اور ایسے ایک اشارہ کیا. چاہنے والوں نے پوچھا مولا یہ کیا کیا؟ کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. اللہ 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 جانے کہاں کہاں کس انداز میں اٹھے ہو سکے. کیا کیا؟ کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. کیسے کیا؟ ایسے ایک اشارہ کیا. ایسے کیا کیا مولا آپ نے؟ کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. کیا کیا؟ کہاں؟ عالم میں نہیں، 18,000 عالمین میں. چاہے زمین کی گہرائی میں رہنے والا کیڑا ہو یا آسمان کی بلندی پہ پرواز کرنے والا پرندہ ہو. کیا کیا مولا نے؟ ایسے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا. مولا یہ کیا کیا؟ کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. بابا کمال ہو گیا. یہ کوئی مذاق ہے، یہ حقیقت. اچھا ایسی روایت سن لیجئے، ہماری کتب اربع ہے 4، سب سے معتبر کتاب جو ہمارے من لا یزل فقیہ ہے. یہی بحث چھڑ گئی تھی چھٹے امام کے زمانے میں 2 لوگ میں. ایک کہہ رہا تھا
بھیا سلوات کو نہیں بھیجتے میرے بھائی؟ کیا بات؟ دیکھیں آپ داد و تحصیل سے نوازے یا نہ نوازے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سلوات سرکار میرا حق بنتا ہے سرکار. جب میں اتنی محنت کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سلوات بھی مجھے اچھی سے سنائی جائے. اب بیدار رہیے گا. تو دو لوگوں میں بحث چھڑ گئی چھٹے امام کے زمانے میں. ایک کہہ رہا تھا اللہ رازق ہے، ایک کہہ رہا تھا مولا رازق ہے. دونوں جھگڑتے جھگڑتے چھٹے امام کے پاس آئے. ایک امام نے دو عزتیں کیسے بچائیں. ایک کہہ رہا تھا اللہ رازق ہے، ایک کہہ رہا تھا مولا رازق ہے. جب مولا کے سامنے مرحلہ آیا کہ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رازق ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت رازق ہے. مولا نے کہا دونوں اپنی جگہ صحیح ہو، یقیناً اللہ رازق ہے مگر جن کے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہم اہل بیت کے ہاتھ ہیں. لیکن جن کے ایک امام نے دو عزتیں بچائیں کہ جن کے ہاتھوں سے دیتا ہے. دیکھیے آج میرے اندر طاقت نہیں، لیکن آج آپ کو پڑھوانا ہے سرکار. آپ پڑھوائیں گے تو سرکار میں پڑھوں گا کہ جن کے ہاتھوں سے دلواتا ہے وہ ہم اہل بیت کے ہاتھ. اب جاگیے مولا نے کیا کیا، ایسے اشارہ کیا. مولا یہ کیا کیا کہ مجھ علی نے 18,000 عالمین میرے سے تقسیم کر دیا. یا ڈھاکہ حسینی دالان والوں، میرے قوم کے جوانوں، یہ کوئی مذاق ہے یا حقیقت؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کوئی نوبل کا افسانہ تو ہے نہیں، یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں. اچھا آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا منبر پہ بیٹھے ہوں اور بیٹھے بیٹھے ایسے اشارہ کر دیں اور کہے کہ میں نے 18,000 عالمین میرے سے تقسیم کر دیا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ میں نے سوال کیا تھا سرکار، شاید آپ نے سنا نہیں. بھائی میرا سوال یہ ہے، آیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ مولا ایسے اشارہ کر دے اور رزق تقسیم ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ جی آپ بھی بتا دیں دروازے والے. ہو سکتا ہے ایسا کہ مولا ایسے اشارہ کر دے اور 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے. کمال ہو گیا بابا، کمال ہو گیا. پورا ڈھاکہ حسینی دالان کہہ رہا ہے اگر مولا اشارہ کر دے تو 18,000 عالمین میں رزق تقسیم ہو جائے. یا تعجب کی بات ہے، جس علی کے شیعہ کو علی پر اتنا بھروسہ ہو، اسی کا چاہنے والا تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی کی زمین کھا جائے، بہنوں کی حق کھا جائے. اللہ جانے کہاں تک میری تقریر پہنچ رہی ہے. جس علی کے شیعہ کو اپنے مولا پہ اتنا بھروسہ ہو، اسی کا چاہنے والا وقف کی زمینیں کھا جائے، عزا خانوں کی زمینیں کھا جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں سرکار؟ جھوٹ بولے، دھوکہ دے دے، سود خوری کرے. آیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی جب تمہیں اپنے مولا پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مولا اشارہ کرے تو رزق تقسیم ہو جائے اور اسی کا چاہنے والا تھوڑے سے پیسوں کے لیے مومن کو دھوکہ دے دے، آئے ہائے آئے ہائے، پڑوسی کو دھوکہ دے دے. نہیں سرکار، دو مصرے یاد رکھنا کہ حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے. صلوات بھیج دے محمد وال. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و کر نہ کرے، کرے سوال جو کوئی اسے رد نہ کرے. میں تیرا اعتبار کیسے مان لوں وائز، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. نعرہ حیدری. بیدار رہیے، بیدار سنیے. جیو بالکل بیدار رہیے گا. عباس عطا کرتا ہے کچھ اس سلیقے سے، عباس عطا کرتا ہے
दुनिया ये समझती है खुदा बाकी। अब्बास वो सखी है कि जिसने हयात को खैरात दी तो साथ बाजू भी दी। बेदाराना जो जहां जिस मकाम पर है, जो मुझे देख सकता है सरों को उठाए मुझे देखे, जो अज़ा खानों के बाहर खड़े हैं खड़े खड़े इस बात को अप्रिशिएट करें। बात पहुंच जाए तो जुमला घर तक लेके जाना। तुमने गौर किया या नहीं किया, किया या नहीं किया? नहीं किया तो अब करो सरकार। जिस अली का जाहिर क्या था, अली का जाहिर ये था बशीर भाई कि अली ने घर घर जाकर रिस्क बांटा। बातिन क्या था? ऐसे इशारा किया, इशारा करने के बाद जमीन वालों को भी रिस्क बांटा, आसमान वालों को रिस्क बांटा। अब तुम्हारी समझ में आया ना अली ने ये जुमला क्यों कहा था? बताओ मुझे अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा सोया हो? हाय 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 हाय, क्योंकि अली आलम का इमाम नहीं है, अली आलमीन का इमाम है। पूरी जिम्मेदारी से सुनिए, देखो बेदार है कि सुनिए, जो जहां से मुझे सुन रहा है ढाका हुसैनी दालान की इस अजीम बारगाह में तारीखी जुमला नवेदा भी सर्व करने जा रहा है। अगर कल तक भी पूरा हुसैनी दालान खड़ा होकर दाद देना, जुमले का हक नहीं है होने वाला, लेकिन जुमला जितना बड़ा है कम से कम हाथों को उठा के बताना कि बात तुम तक पहुंच गई। जो हाथ उठेंगे मैं दुआ करूंगा मौला इन हाथों को जन्नतुल बकी के मजदूरों में शुमार करे। सरों को उठाना, जुमले का इस्तकबाल करना। जिस अली ने गली गली जाकर इसके बांटा, जिस अली ने पूरी आलमीन को खिलाया, पूरे आलमीन को खिलाने के बाद, पूरे आलमीन को खिलाने के बाद, गली गली रिस्क बांटने के बाद, जब वही अली घर लौट के आया, एक आवाज दी, ए बिन्ते रसूल, ए फातिमा, लाओ मेरी रोटी। अल्लाह जाने मेरे भाई की बेदार हो यार। नहीं, तुमने गौर ही नहीं किया। जुमला तो इतना वजनी था कि अगर पूरा ढाका भी खड़ा हो जाए जुमले का हक नहीं होने वाला। जिस अली ने पूरी दुनिया को खिलाया, जब वही अली घर लौट के आया, एक आवाज दी, ए सिद्दीका, ए ताहिरा, ए मर्जिया, ए शफिया, ए हौरैसिया, ए अजरा, ए बुतूल, ए फातिमा, ए हसनैन की माँ, लाओ मेरी रोटी। ना ना ना, तुम पहुंचे नहीं। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? लौला अली लमा कान अले फातिमा तकफुन, अगर अली नहीं होते फातिमा के कोई बराबर नहीं होता। हाय हाय जागो, जिस अली ने पूरी कायनात को खिलाया, जब वही अली घर लौट के आया, एक आवाज दी, ला फातिमा मेरी रोटी, ला फातिमा मेरी रोटी। मैंने पढ़ दिया, तुमने गौर ही नहीं किया। अरे भैया, पूरी कायनात को जिसके हाथों से रिस्क मिले उसे अली कहते हैं। यार तुम आमादा नहीं, यार हाथ ही नहीं उठते तुम्हारे यार। ना ना, मैं तो बात पहुंचा ले गया। जो समझ गया मिंबर की बुलंदी से नवेदा भी सलाम कह रहा है। भाई, पूरी कायनात को जिसके हाथों से रिस्क मिले उसे अली कहते हैं। अली को जिसके हाथों से रिस्क मिले उसे फातिमा कहते हैं। उसे फातिमा पूरी कायनात को, पूरी कायनात को जिसके हाथों से रिस्क मिले, अली मौला, उसे अली कहते हैं। अली को जिससे दस्तरखान से रिस्क मिले। अब बेदार हो गए ना, अब बात पहुंच गई ना। चलो सफर करो। हमारा और आपका 8वां इमाम ज़ामिन आहू आका इमाम अली रज़ा। यार अगर इमाम के नाम पे सलवार न भेजोगे फिर किसके नाम पे भेजोगे यार? हमारा और आपका 8वां इमाम, जागिए का, हमारा 8वां इमाम सदक़े की रोटी देता था। सदक़े की रोटी, अगर मुझे देख रहे हो तो लुत्फ़ आ जाएगा। मौला सदक़े की रोटी देते थे, जब लेके जाते थे साइल के हाथ में रखते थे, उठाते थे, चूमते थे, फिर रखते थे। बहुत से लोग मजलिस देख रहे हैं सरकार, मजलिस सुनने की चीज़ है भाई, जागना अगले के लिए। हमारा 8वां इमाम क्या कहता था? हमारा 8वां इमाम सदके की रोटी जब साइल को देता था, लेके जाता था, पहले साइल के हाथ में रखता था,
پھر اٹھاتا تھا، پھر چومتا تھا، پھر رکھتا تھا۔ غلام نے سوال کیا مولا یہ عمل کیسا عمل ہے؟ کہا تم نہیں جانتے صدقے کی روٹی سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، صدقے کی روٹی سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اما فیصلہ کرو ڈھاکہ والو، جب صدقے کی روٹی کا اتنا احترام ہے تو جو روٹیاں فاطمہ کے ہاتھوں کی بنی ہو، جو روٹیاں بہرحال دیکھیے روٹی کا احترام ہے، روٹی کو کہا گیا ہے سید الغذا ہے، اور روایات میں کہ اگر دسترخوان پہ روٹی آ جائے پھر کسی کا انتظار نہ کرو ہے۔ اور آج کل ہمارے دیکھا جاتا ہے سرکار تبرکات میں اتنی روٹیاں برباد ہوتی ہیں جس کے کیا کہنے سرکار۔ اچھا یہ بتائیے جو آپ کا پوسٹر نکلتا ہے، پوسٹر میں کیا لکھتے ہیں آپ لوگ کہ بعد مجلس کھانا ہوگا یا نظر امام ہوگی؟ نظر امام لکھتے ہیں نا، نظر امام لکھتے ہو نا، یعنی پوسٹر میں نظر امام لکھ کے تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ اپنے گھر کا کھانا کھانے نہیں آ رہے، نظر امام کھانے آ رہے ہو۔ اگر گھر کا کھانا سمجھ کے کھاؤ گے تو کھانا برباد کرو گے، تبرک حسین سمجھ کے کھاؤ گے ٹکڑے بھی اٹھا کے کھا لو گے۔ ہم سمجھتے نہیں سرکار، یہ آپ فیصلہ کرو یار، تم بات سمجھتے کہ نہیں ڈھاکہ کی جوانوں؟ اما جب صدقے کی روٹی کا اتنا احترام ہے تو جو روٹیاں نام حسین پہ کھلائی جا رہی ہیں، جو روٹیاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ جائیے قرآن اٹھا کے، قرآن میں ملک سبا کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ملک سبا تباہ و برباد ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کہ یہ لوگ روٹی کی بہترامی کرتے تھے سرکار ہے، روٹی کی، اور جب اللہ نے عذاب نازل کیا جو گندگی کا ڈھیر بن گیا تھا انہی روٹیوں کو دوبارہ کھلایا۔ تم سمجھتے نہیں ہو سرکار، تم تبرک کی روٹی کو گھر کی روٹی سمجھتے ہو۔ ہاں اچھا آپ مجھے سوچ کے بتائیے، بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ایران مشہد گئے ہوں گے مولا رضا کے روضے پر، اور بہت سے خوش نصیب ہوں گے جو مولا کے مہمان بھی ہوئے ہوں گے۔ جو مولا کے مہمان ہوئے تو وہ بتائیں، اگر کوئی بے شعور مہمان ہو جائے اور جب وہ لوٹ کے آئے اسے پوچھو کیا کھا کر آئے، کہے گا بوٹی کھائی، روٹی کھائی، بریانی کھائی، دہی کھایا، یہ جواب دے گا بے شعور۔ لیکن جب کوئی باشعور لوٹ کے آئے اس سے پوچھو کہاں گئے تھے تو یہ کہے گا مولا نے بلایا تھا، مولا کے مہمان ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ کہے گا مولا کے دسترخوان سے تبرک کھا کے آ رہا ہوں، آئے ہائے آئے ہائے تبرک کھا کے آ رہا ہوں۔ یعنی جب تک رزق در معصوم سے دور ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، بوٹی ہوتا ہے، بریانی ہوتا ہے، قورمہ ہوتا ہے، لیکن جب رزق در معصوم سے منسوب ہو جائے روٹی نہیں رہتا، تبرک بن جاتا ہے۔ ہاں میں نے جملہ پڑھ دیا، تم نے جملے کی قدر نہیں کری۔ میں نے کہا جب تک رزق در معصوم سے دور ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، بوٹی ہوتا ہے، بریانی ہوتا ہے، لیکن جب در معصوم سے منسوب ہو جائے روٹی نہیں رہتا بلکہ تبرک بن جاتا ہے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے، فرشتے در زہرا سے روٹیاں لینے نہیں آئے تھے، تبرک لینے کے لیے۔ فرشتے در زہرا صلوات بھیج دو محمد وآل محمد۔ فرشتے در زہرا سے روٹیاں لینے نہیں آئے تھے، تبرک لینے کے لیے آئے تھے۔ مرحلے تک آئیے، موضوع ہے معرفت امام۔ میں آ گیا ہوں 8ویں امام تک، جاگنا۔ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ بزرگان بہتر جانتے ہیں، ہم سن و کم سن کو بتاتا چلوں سرکار۔ ہمارے اس امام کی ولادت باسعادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری، اور ابھی ہماری قوم میں اتنا اندھیرا نہیں آیا کہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو امام کے والد کا بھی نام نہ پتہ ہو۔ امام کے والد کون؟ سلوات کے ذریعے بتائیے، محمد۔
امام کی والدہ کے 2 نام ملتے ہیں، سمانہ خاتون اور نجمہ خاتون۔ امام کے بس ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے آقا امام محمد تقی۔ امام مشہد میں دفن ہے، زہر دینے والے ملعون کا نام ہے مامون رشید۔ یہ بات آپ تک پہنچ گئی؟ بہرحال دیکھیں، امہات معصومین بھی اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں سرکار کہ میں ایک مجلس صرف امام رضا پہ پڑھ پاؤں۔ مجھ جیسے طالب علم کو صرف امام رضا کے لیے ایک اشرح درکار ہے، تو بہرحال خیر اس مرحلے پہ تو نہیں جا پاؤں گا، لیکن 2-4 باتیں انشاءاللہ تاریخ کے لحاظ سے آپ تک پہنچاؤں گا۔ جب ملعون ابن ملعون مامون رشید نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سے پوچھا تھا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے، اگر ہم آپ کی عظمت آپ کی معرفت کے قائل نہ ہوں، موضوع ذہن میں نا معرفت امام کا، یہ بتائیے اگر ہم آپ کی عظمت آپ کی امامت اور آپ کی معرفت کے قائل نہ ہوں تو آیا آپ کی امامت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ قسم خدا کی حضور والا قیامت کا جواب دیا میرے 8ویں مولا نے۔ میرے مولا نے کہا مامون اگر دنیا میں علی کو نہیں مانا تو نقصان دنیا کا ہوا، علی کا نہیں ہوا۔ اگر دنیا نے نہیں، یار تم تھکے ہوئے بیٹھے ہو میرے بھائی ہیں، اگر دنیا نے علی کو نہیں مانا نقصان دنیا کا ہوا، علی کا نہیں ہوا۔ اگر شام کی حکومت نے حسن مجتبیٰ کو نہیں مانا نقصان شام کی حکومت کا ہوا۔ اگر یزید نے حسین ابن علی کو نہیں مانا نقصان یزید کا ہوا، حسین ابن علی کا نہیں ہوا۔ اگر حشام نے زین العابدین کو نہیں مانا نقصان حشام کا ہوا، زین العابدین کا نہیں ہوا۔ اگر عبد الملک نے محمد باقر کو نہیں مانا نقصان عبد الملک کا ہوا، محمد باقر کا نہیں ہوا۔ اگر منصور نے جعفر صادق کو نہیں مانا نقصان منصور کا ہوا، جعفر صادق کا نہیں ہوا۔ اگر ہارون نے میرے بابا کو نہیں مانا نقصان ہارون کا ہوا، میرے بابا کا نہیں ہوا۔ اور اے مامون اگر وقت کے جھوٹے نے وقت کے صادق کو نہ پہچانا نقصان تیرا ہوا، میرا نہیں۔ آگے کا میں تمہاری تقریر لا رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس جملے کے بعد امام رضا کی زندگی کا آدھا حصہ تمہارے ذہنوں تک میں پہنچاؤں، پورا تو نہیں پہنچا پاؤں گا۔ کہ اگر وقت کے جھوٹے نے وقت کے صادق کو نہیں پہچانا نقصان تیرا ہوا میرا۔ اتنا سننے کے بعد جاگو، مامون اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا۔ میرے مولا نے کہا مامون جاتا کہاں ہے؟ ابھی بات کہاں ختم ہوئی؟ آہا آہا جاگو جاگو، کہا ابھی بات کہاں ختم ہوئی؟ کہا فرزند رسول اب بچا ہی کیا کہنے کے لیے، سب تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، جاتے جاتے ہمارے جد کا ایک قول سنتا جا۔ یوں تو ہمارے جد کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان اقوال میں سے قول یہ بھی ہے کہ میرے جد رسول نے فرمایا ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، نہیں اگر تم امام رضا سنو گے تو میں سناؤں گا سرکار، ہاں اگر امام رضا سننے کی غرض سے بیٹھو سناؤں گا سرکار، ورنہ میری طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے مولا قسم۔ لیکن بہرحال میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جاگیے کہا میرے جد نے فرمایا کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، آگے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جملہ کیا ہے؟ جو بھی اپنے زمانے کے، جو بھی اپنے زمانے کے، جو بھی اپنے زمانے کے، یعنی حدیث نے بتا دیا جب تک زمانہ رہے گا کوئی نہ کوئی امام زمانہ رہے گا، جب تک زمانہ رہے گا کوئی نہ کوئی امام زمانہ کیا ہے؟ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، پہچانے بغیر مر گیا۔ بھائی فلان جاگ رہا ہو نا، جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، یعنی ڈھاکہ والوں ہمارا کام امام بنانا نہیں ہے، بنے بنائے کو پہچاننا ہے، بنے بنائے کو پہچانا۔ کیا فرمایا؟ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ مامون کہتا ہے فرزند رسول میں سمجھا نہیں۔ مولا نے کہا بس اتنا سمجھ لے، تو آج کے بعد سے ہماری فضیلت کے بارے میں مت سوچا کر، اپنی موت کے بارے میں
सलाह भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवा भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवा भेज दो मोहम्मद वाले। मिलके हैदरी मौला का आज के बाद से हमारी फजीलत के बारे में सोचना, अपनी मौत के बारे में सोचना कि तेरी मौत कैसी होने वाली है। अब सफर से सफर करो, तारीख से तारीख मिलाओ कि आखिर क्या वो वजह थी कि इमाम रज़ा को मदीने से मशहद आना पड़ा। वो कौन सा माहौल था, वो हालात क्या थे। अब यहाँ से आप मजलिस को खुश्क समझिए, तर समझिए, मैं तारीख पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तारीख कहती है मलऊन इब्ने मलऊन हारून, हारून के दो बेटे, एक अमीन एक मामून। कितने बेटे? तारीख हिफ्ज़ करिएगा, क्योंकि हारून की तारीख यही रही है। हारून ने हमेशा सादात पे जुल्म किया, हत्ता कि जुल्म उसका यहाँ तक बढ़ा कि उसने वाली मदीना को वाक़या हुर्रा के बाद का एक दूसरा वाक़या है कि इस मलऊन ने वाली मदीना को हुक्म दिया कि मदीने में सैयदों के घर को लूटो। और रिवायत के जुमले बाज़ अवक़ात ज़बान जल जाती है, जो पढ़ा है वो मिंबर से पढ़ा नहीं जाता। और यहाँ तक ये हुक्म दिया कि जो वक्त का मोहम्मद है, नस्ल मोहम्मद से जो अली का बेटा है, उसके घर में बगैर पर्दा किए हुए दाखिल हो जाओ। वो बहरहाल क्या जुल्म है, मौका रहा तो मैं मसाइल में जुल्म सुनाऊँगा। और जब इन्होंने कहा कि हमें हुक्म है कि हम बगैर इजाज़त घर के अंदर दाखिल हो, चादरों को छीन लें, बाद करबला, बाद शब आशूर, ये दूसरा मरहला है सवाने हयात आइम्मा में कि जहाँ मलून घर के अंदर घुसे हैं। लेकिन उस वक्त इमाम को जलाल आया, इमाम ने कहा तुम अपना नजिस हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे, बल्कि मैं खुद अपने हाथ से अपने घर की चादरें तुम्हें ला के दूँगा। इससे बड़ा जुल्म इमाम की ज़िंदगी में क्या होगा। बहरहाल आगे बढ़िए। तो मामून हारून करता यही था, और हारून से अल्लाह ने ऐसा बदला लिया। जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, हाँ देखो अल्लाह उनके घर में कैसे आग लगाता है। हाँ ये हर जगह पाए जाते हैं, दो चार इस तरह के हर जगह पाए जाते हैं। भाई को भाई से लड़वाने वाले हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाने वाले, अंजुमन को अंजुमन से लड़वाने वाले हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। नोहा खा को नोहा खा से लड़वाने वाले हैं। और ये उस ज़माने में भी थे। अच्छा ये जो कुछ लोग ऐसे सरकार होते हैं जो यहाँ की वहाँ करते हैं और वहाँ की यहाँ करते हैं। अच्छा मसला ये है हुजूर वाला, अगर झगड़ा हो, अगर झगड़ा दो लोगों के दरमियान हो तो जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन दो चार जो वहाँ से आते हैं, भाई पीछे वाले नहीं सुनना है क्या मजलिस है भाई, दो चार जो वहाँ से आते हैं, का तुम कौन, का मैं खामोखा। अच्छा इनका काम क्या होता है, बशीर भाई इनका काम ये होता है, ये यहाँ की वहाँ करते हैं, वहाँ की यहाँ करते हैं। इसी को कहते हैं गीबत करना। हाय इसी को कहते हैं गीबत करना। अच्छा आज ढाका हुसैनी दालान में मैं गीबत करने वाले की पहचान बताता हूँ। अगर कोई ऐसा हो तो उसको पकड़ लीजिएगा आप। ये गीबत करने वाला जो होता है, थोड़ी देर आके पास में बैठेगा और कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करेगा और कुछ देर के बाद कहेगा वो एक बात बताऊँ। क्या नहीं आप आमादा नहीं है भाई, है?
ایک بات بتاؤں انسان کا مزاج, ہاں بتاؤ بتاؤ, کب بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا. ہائے ہائے, کیا کہتا ہے؟ بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا. یہ جو کہہ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا, اس کا مطلب یہ ہے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے, وہاں بھی پکا. صلوات بھیجے محمد والے. جی مظلومہ یہ غیبت کرنے والے ہیں. سنیے, یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں بھائی سے بھائی کو لڑوانے والے. اگر تم بیدار ہو امام رضا کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو نا, میرے قوم کے جوانوں کو پیغام دے رہا نوید عابدی تمہیں پیغام, خبردار خبردار اور خبردار, گھر کے اندر کتنے ہی جھگڑے کیوں نہ ہو جائے کبھی بھائی کی شکایت باہر مت کرنا. ہاں 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 ہاں, اس سے گھر کمزور ہوگا, گھر کمزور ہوگا تو خاندان کمزور ہوگا, خاندان کمزور ہوگا تو قبیلہ کمزور ہوگا. ہاں ہاں, کبھی بھائی کی برائی باہر. اچھا بھائی کو بھائی کے لیے کیسا ہونا چاہیے سنا دوں, اور دعا میں یاد رکھنا, کبھی زندگی رہی تو تمہیں 2-4 مجلسیں جناب محمد حنفیہ پہ سنا دوں گا. آج مصیبت کی سرکار, آج ہمارے ممبروں سے جناب محمد حنفیہ پڑھا ہی نہیں جاتا, لیکن میں بھی بہت مجبوری میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے بس امام رضا میں چھڑ چکا ہوں اور امام رضا ہی پڑھنا ہے. سنے جو بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں, کیسا کرارا تماچا مارا ہے جناب محمد حنفیہ نے بھائی سے بھائی کو لڑوانے والوں کو. جنگ صفین کا وہ مارکا, جب مولا علی نے آواز دی اے بیٹا محمد حنفیہ, جی بابا, کہا جاؤ سب سے پہلے تم جاؤ گے میدان میں, جی بابا. جناب محمد حنفیہ میدان میں چلے, 2-4 لوگ یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں کرنے والے, ارے جاگو نا, وہ بھی محمد حنفیہ کے ساتھ چلے. اور جیسی جنگ کے میدان میں پہنچنے والے تھے, پہنچتے 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 ایک دل جلا آگے بڑھا, ایک دل جلا آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھنے کے بعد کہا دیکھا محمد حنفیہ, آپ کے بابا علی آپ سے کم محبت کرتے ہیں, حسنین سے زیادہ کرتے ہیں. کا کیا مطلب؟ کا دیکھا نہیں, سب سے پہلے آپ کو بھیجا کہ جو ہونا ہو آپ کو ہو جائے, حسنین بچ جائیں, کیونکہ وہ نبی کے نواسے ہیں, زہرا کے بیٹے ہیں. قسم خدا کی جاگو ڈھاکہ والو, اس سے عظیم جواب سوائے خون علی کے کوئی دے نہیں سکتا تھا. جیسے ہی کہا کہ آپ کے بابا آپ سے کم محبت کرتے ہیں, حسنین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا پہلے آپ کو بھیجا, ضرب لگنا ہو آپ کو لگے, زخمی ہونا ہو آپ ہو جائے, شہید ہونا ہو آپ ہو جائے. وہ حسنین ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں, نبی کے نواسے ہیں, وہ سلامت رہیں. جناب محمد حنفیہ نے جملہ کہا, مجھے دیکھو, جناب محمد حنفیہ نے کہا مجھے یہ بتا تو میرے ساتھ میدان میں آیا ہے. ہاں محمد حنفیہ. کہ یہ بتاؤ اگر معاویہ کی طرف سے کوئی تیر آئے تیری آنکھوں کی طرف تو کیا کرے گا؟ کہ روکوں گا. کہ کاہے سے روکے گا؟ کہ ہاتھ سے روکوں گا. جناب محمد حنفیہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ محبت ہے, ہاتھوں سے کم ہے. یہ ڈھاکہ ہے ہی نہیں میرے بھائی, ڈھاکہ ہے ہی نہیں. قسم خدا کی تم بہت تھکے ہوئے بیٹھے ہو, تم جملے کی قدر نہیں کر رہے ہو. سرکار کیا کہا؟ اگر کوئی تیر تیری آنکھوں کی طرف آئے گا کیا کرے گا؟ کہ روکوں گا. کہے سے روکے گا؟ ہاتھ سے روکوں گا. کہ اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اپنے ہاتھ سے زیادہ محبت ہے, ہاتھ سے کم محبت ہے, آنکھوں سے زیادہ. پلٹ کے کہا نہیں, دونوں جسم کا حصہ ہے. جتنی محبت ہاتھ سے ہے اتنی آنکھوں سے ہے. جناب محمد حنفیہ نے کہا بس اتنا سمجھ لے, حسنین بابا کی آنکھیں ہیں, میں بابا کا بازو. حسنین بابا کی آنکھیں ہیں, حسنین بابا کی آنکھیں ہیں. حسنین سلامت رہیے, آپ سلامت ہیں, آپ کے سننے کو سلام ہے. حسنین بابا کی آنکھیں ہیں, میں محمد حنفیہ بابا کا بازو ہوں, جس نے اہل بیت کے گھر میں آگ لگائی. قدرت نے اس کے گھر میں ایسی آگ لگائی سرکار. ہارون کی جو زوجہ ہے زبیدہ, ہارون کے 2 بیٹے, ایک امین ایک مامون. ہارون اور زبیدہ کا بیٹا ہے امین, دونوں طرف سے عربی ہے, بنو عباس سے ہے. چونکہ امین بنو عباس سے ہے
اس لیے عربوں کی محبت اس ملعون کے لیے زیادہ ہے. مجھے بتانا ہے کہ امام کو کس سیاست کے تحت ولی عہدی دی گئی، جاگنا. لیکن جو مامون ہے، احترام ممبر لیکن تاریخ بھی کم لفظوں میں پہنچانا ہے نا. جو مامون ہے، مامون کی ماں، معاف کریے کہا، ہاں مامون کی ماں ہارون کے باورچی خانے میں کام کرتی تھی. بات پہنچ گئی؟ کم لفظوں میں بات پہنچ گئی. ہاں جو دشمن علی ہیں ان کی ماں ہی تحفۃ العوام ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. پتہ نہیں کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. میں تو کم لفظوں میں زیادہ بات سن لیجیے سرکار، پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے. تو جو امین تھا، امین وہ دونوں طرف سے عربی تھا، لیکن جو مامون تھا ایک طرف سے عربی تھا ایک طرف سے اجمی تھا. اس نے مولا کے گھر میں آگ لگوائی تھی، قدرت نے اس کے گھر میں آگ لگائی. مامون اور امین ایک دوسرے کے دشمن، دونوں مل کر خود ہارون کے دشمن. اب تاریخ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنی اس معاملے سے معیار تک آ گئی کہ مامون نے امین کو قتل کرا دیا. جب مامون نے امین کو قتل کرا دیا تب جتنے بھی بنو عباس سے عربی تھے سب اس کے مخالف ہو گئے. بنو عباس اس کے مخالف، بنو امیہ پہلے سے مخالف تھے کیونکہ بنو امیہ کو مات دے کر انہوں نے حکومت حاصل کی تھی. بنو امیہ بھی مخالف، بنو عباس بھی مخالف، بنی فاطمہ شہادت موسی قاظم کے بعد مخالف ہو گئے. اب یہ بڑا حیران پریشان، اب میں حکومت بچاؤں تو کہاں سے بچاؤں، جان بچاؤں تو کہاں سے بچاؤں. اپنے اس نے سارے مشیروں کو بلایا کہ کروں تو کیا کروں. میں نے امین کو قتل کرا دیا، بنو عباس میرے دشمن ہو گئے، بنو امیہ پہلے سے دشمن ہے، بنی فاطمہ ویسے ہی دشمن ہے، اب کرے تو کیا کرے. کسی نے کہا کیوں نہ ایسا کرو کہ بنی فاطمہ میں سے کسی کو اپنی حکومت دے دو. جاگنا، میں تاریخ سنا رہا ہوں. بنی فاطمہ میں سے کسی کو اپنی حکومت دے دو. جب تمہاری حکومت وہاں پہنچ جائے گی تو جتنے بھی بنی فاطمہ ہیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو بنو عباس ہیں ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ یوں ٹھنڈا ہو جائے گا کہ حکومت کے لیے جھگڑا تھا اور حکومت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی. لیکن کسی نے کہا میں جانتا ہوں وہ علی کا بیٹا ہے، حکومت نہیں لے گا. جاگو یار، وہ علی کا بیٹا ہے، حکومت نہیں لینے والا. لہذا آپ انہیں ولی عہدی دینا. امام کے لیے خط پہنچایا گیا مدینے، اور بہرحال میں کن تاریخ کو پڑھوں، امام آنے کے لیے تیار نہیں تھے مگر دھمکی دے دے کر کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو جتنے بھی بنی فاطمہ ان کو ہم قتل کرا دیں گے. مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ امام کو سادات کی جان بچانے کے لیے امام کو مدینے سے مشہد آنا پڑا. آپ مدینے سے مشہد آئے، آپ کا استقبال کیا گیا. جیسے ہی مولا کا استقبال کیا گیا، وہ 202 ہجری تھی. 202 ہجری میں مولا کے لیے، مولا کو ولی عہد بنانے کے لیے جو سب سے پہلی پارٹی رکھی گئی وہ 202 ہجری میں رکھی گئی. 202 ہجری میں 202 لوگوں کی دعوت کی گئی. جاگ رہے ہیں؟ مولا کو ولی عہد بنایا گیا. سب سے پہلا کام جو مولا نے ولی عہد بننے کے بعد کیا، وہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو روم کے سکے چل رہے تھے، مولا نے روم کے سکوں کو ختم کرایا. ختم کرانے کے بعد کا مامون، یہ کیا بات ہوئی، حکومت ہماری ہے، سکہ کسی اور کا چل رہا ہے. اب ہونا کہ اپنی حکومت کا سکہ بنے گا اور اسلام کی تبلیغ اس سکے کے ذریعے ہوگی. لوگ تاریخ کہتی ہے سکہ بن گیا. جب سکہ تیار ہو گیا، ایک مرتبہ لوہار مامون کے پاس آیا، کہا مامون سکہ تو بن گیا، بتاؤ کیا لگاؤں، خانہ کعبہ بنا دوں، نشانی کیا بنے گی؟ کہا وہی بتائے گا جس نے مشورہ دیا. فرزند رسول بتائیے اس سکے پہ نشانی کیا بنے گی؟ مولا نے کہا سکہ لاؤ. سکے کو ہاتھ میں لیا، اس پہ انگوٹھی کی مہر لگائی جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. مولا نے سلامت رہی علی ابن موسی رضا کے نام کی مہر لگائی گئی. جب مہر لگائی گئی، اے ڈھاکہ والوں، اس سے بڑی جیت کیا ہوگی ہمارے امام کی؟ حکومت دشمن کی تھی، سکہ امام کا چل رہا تھا. حکومت دشمن کی ہے، سکہ امام کا چل رہا ہے. اب جہاں تک سکہ جاتا تھا، یہ ایک عجیب بات تھی سرکار. سکہ دوست کے بھی پاس،
سکہ دشمن کے بھی پاس. دشمن تو ہر طرف سے مر رہا تھا, دل میں بغض علی, جیب میں نام علی. کیسے دل مارا ہے مولا رضا نے اپنے دشمن کو, دل میں بغض علی اور جیب میں نام علی. اب کرے تو کیا کرے. تاریخ کہتی ہے جب سکے دور دور تک پھیلے, جو مولا کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ جلدی خرچ نہیں کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ دشمن کی حکومت ہے, کبھی بھی سکوں کو ختم کرا سکتی ہے. دشمن خرچ کرتے تھے, علی والے اکٹھا کرتے تھے. اور جب کبھی سفر پہ جاتے تھے سکے کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے, سکے کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے, سکے کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے. اور یہ بات کہتے ہوئے جاتے تھے کوئی ضامن ہو یا نہ ہو, امام ضامن ہمارے ساتھ ہے. تب سے چلا ہے امام ضامن. دیکھیں امام ضامن کی کئی وجوہات ہیں, میں ابھی اس واقعے کے بعد امام ضامن کی اور وجوہات پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے آپ لوگ بھی سفر پہ جاتے ہیں تو ذرا امام ضامن یہ 5 روپے والا مت باندھا کرو. آج کل ہماری گھر کی عورتیں بھی بڑی ماشاءاللہ کہ بلا وہ 14 روپے ہی باندھیے کا. نہیں آپ کیا سمجھیں گے امام ضامن کے صدقے کتنی برکت ہے. بہت برکت ہے سرکار. جتنی حیثیت ہو حیثیت کے حساب سے امام ضامن باندھ کے جایا کرو. اس کا فائدہ بتاؤں, اگر پردیس میں کچھ چوری بھی ہو گیا کم سے کم اتنی رقم تو تمہیں ہوگی نا جو تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دے گی. ہائے تم سمجھے نہیں سرکار امام ضامن ہے کیا ہے. بھائی امام ضامن کا پہلا فائدہ یہی ہے کہ امام ضامن پردیس میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. تو لہٰذا آج سے کوشش کریے گا یہ 15-20 روپے نہیں, کم سے کم 100-200 روپے ہے. اچھا اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے سادات و غیر سادات کی. اگر کوئی پردیس میں مل جائے, کوئی ایسا امیر جو پردیس میں اجڑ گیا ہو, اس کی مدد کر دوں. اگر سال میں تمہارے یا مہینے میں 10 سفر بھی ہو رہے ہیں اور اگرچہ تم 50 روپے بھی نکالو گے سرکار تو کتنے ہو گئے؟ 500 ہو گئے نا. ان 500 کو اکٹھا کرو, کسی غریب بچے کی فیس بھر دو. تمہارا احسان بھی اس پہ نہیں ہوگا, بچہ کامیاب بھی ہو جائے گا. ایسا نہ بھیجتے محمد علیہ محمد. تو واقعہ سن لیجیے جہاں تک مجھے آنا سرکار, بڑی محنت کیے جاگے گا. تو امام کو جب ولی عہدی دی گئی وہ 202 ہجری تھی. 202 ہجری میں بہت سے خطبہ نے پڑھا, مجھ سے بھی سن لیں. 202 ہجری میں مامون نے 202 لوگوں کی دعوت کی جو اس کے ہم مزاج سے چور چکے بدماش ہیں, کوئی یہاں کا کوئی وہاں کا, کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا, دیگر ممالک کو. اس نے سارے لوگوں کو بلایا تھا. کیوں بلایا؟ کہ آج ہم نے ایک ولی عہد بنایا ہے, اسی کی خوشی میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے. سروں کو اٹھانا مجھے دیکھ رہا ہو تو تاریخ کہتی ہے ولی عہدی بنانے کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کیا گیا. 202 ہجری میں 202 لوگوں کو بلایا گیا. 202 تھے کیسے؟ 200 باہر کے مہمان تھے, 201 مامون, 202 مولا. یار باہر والے بیدار ہے نہیں ہے, یہ ہو گئے 202 لوگ. تاریخ کہتی ہے کہ دسترخوان لگایا گیا, دسترخوان لگایا گیا. 202 لوگ بیٹھ گئے اور 202 کالے لوگ حبشی پنکھا کر رہے تھے. جاگ رہے ہیں نا. 202 بیٹھے تھے, مجھے دیکھیے گا, 202 کالے حبشی غلام پنکھا کر رہے تھے, پنکھا کر رہے تھے. سامنے کھانا لگایا گیا, جاگنا, سامنے کھانا لگایا گیا. 200 لوگوں کو انتظار 201 کا کہ مامون کھائے تو ہم کھائیں. مامون کو انتظار امام کا, امام کھائیں تو ہم کھائیں. امام کو انتظار غلاموں کا, غلام کھائیں تو میں کھاؤں. بھائی 200 کو انتظار مامون کا, مامون کھائے تو میں کھاؤں. مامون کو انتظار مولا کا, مولا کھائے تو میں کھاؤں. مولا کو انتظار غلاموں کا, غلام کھائے تو میں کھاؤں. مولا نے ایک جملہ کہا, کیا تم لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھاؤ گے؟ یار تم بیداری نہیں ہو میرے بھائی, جاؤ اگلا میں کیا تم لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھاؤ گے؟ کالے حبشی غلام
ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مولا نے کہا تم سے کہنا کیا کھڑے کھڑے کھانا کھاؤ گے؟ مامون نے کہا فرزند رسول یہ غلام ہے. مولا نے کہا تو کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ تمہارے سننے کو سلام ہے یار. آج میں تھکا ہوں تو تم بھی تھک رہے ہو یار. یار میری محنت کی لاج رکھ لے کے لیے. کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ فرزند رسول یہ بعد میں کھائیں گے. مولا نے کہا تم کھا لو میں ان کے ساتھ کھاؤں گا. مولا نے کہا تم کھا لو میں ان کے ساتھ کھاؤں گا. بابا مصیبت آ گئی مصیبت. اب ہو تو کیا ہو. مولا نہ کھائے مامون نہ کھائے, مامون نہ کھائے مہمان نہ کھائیں. اب ہونا بھی تو کیا ہونا تھا. کتابوں نے منظر لکھا کہ گوروں کے بغل میں کالوں کی کرسیاں لگائی گئی. آئے ہائے آئے ہائے تمہارے سننے کو سلام. گوروں کے بغل میں کالوں کی کرسی لگائی گئی. تاریخ لکھتی ہے وہ کیا کھاتے جو روز کھاتے تھے. کھایا تو انہوں نے جنہوں نے آج کھایا. آئے ہائے آئے ہائے. اما ہوا کیا بھیا؟ گورے دامن بچا رہے تھے, کالے خوشی سے کھانا کھا رہے تھے. گورے اپنا دامن بچا رہے تھے, کالے خوشی سے کھا رہے تھے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب کھانا کھا چکے ہر کالا سیاہ حبشی غلام مولا کے پاس آتا تھا, مولا کے ہاتھوں کو چومتا تھا, چومنے کے بعد شکریہ ادا کرتا تھا, اور شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا تھا یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے امامت کس کے گھر میں رکھی جائے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کس کے. آپ دیکھیے علمی مراحل پر بھی یہ کون ہے ہمارے مولا کا امام ہے. ان کے کن کن واقعات کو میں پڑھوں؟ آپ کہو شیر قالین کا واقعہ پڑھو تو وقت نہیں سرکار. کن کن واقعات کو عرض خدمت کروں؟ واقعات کی کائنات ہے امام رضا کی دنیا میں. مناجات ہے امام رضا کی دنیا میں. امام ضامن کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں کتابوں میں امام ضامن کی 4-5 وجہ بیان ہے. امام ضامن کی 4-5 وجہ بیان کی گئی ہے. پہلی وجہ تو یہ. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ مامون بھی جب کبھی سفر میں جاتا تھا تو جانے سے پہلے امام رضا کے پاس آتا تھا, اور آنے کے بعد امام سے تعویذ لکھواتا تھا. یہ جو آپ لوگ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہو سفر کی, یہ امام رضا کی تعلیم شدہ دعا ہے جو ہم لوگ گھر سے نکلتے وقت پڑھتے ہیں. تو مامون دشمن ہے, دشمن. حکومت اس کے پاس ہے, جمہوریت اس کے پاس ہے, سیاست اس کے پاس ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, مگر حفاظت رضا کے پاس ہے. امانت ضمانت امام رضا کے پاس ہے. جاگے کا تو ایک مرتبہ اچانک سے سفر آ گیا مامون کو, اور مامون کو ارجنٹ باہر نکلنا پڑا. اب وہ جو سفر تھا دریا کا, سمندر کا سفر تھا, تو مامون ہاپتا کاپتا مولا کے دروازے پہ آیا, دق الباب کیا. اب جیسے ہی دروازہ کھلا, دروازہ کھولنے والے غلام کا نام تھا معروف قرخی. سنا کچھ سنا سا نام ہے نا, بہت پیارا نام ہے, قسم خدا کی سن لے. جناب معروف قرخی ملے. کہا بادشاہ سلامت کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا کیا کرنا؟ کہا مولا آرام فرما رہے. کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مولا تعویذ لکھ دے, اور جلدی جاؤ جلدی لو, اور مولا سے میں سفر پہ نکلا تعویذ لکھوا کے لے آؤ. معروف قرخی چلے. چلتے چلتے معروف قرخی کے ذہن میں خیال آیا مولا تو آرام فرما رہے ہیں, مولا کو کیا پریشان کرنا. کاغذ اٹھایا, سنا ہوا نتیجہ سن لینا. قلم اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا, موڑا, موڑنے کے بعد مامون کو دیا. کہا جب سمندر میں زیادہ مصیبت آ جائے تب اس کا استعمال کرنا, ورنہ کھولنا نہیں. جب ضرورت بنے تب کھولنا. مامون گیا, سفر سے جب لوٹنے لگا سمندر میں طغیانی پیدا ہوئی, کشتی ڈوبنے لگی. جب ڈوبنے لگی اسے معروف قرخی کی دی ہوئی جو تعویذ اس نے لیا تھا اسے وہ یاد آیا. اب جو اس نے تعویذ کو کھولا, غصہ تو پہلے سے تھا اور غصہ بڑھ گیا. اس میں لکھا تھا اے سمندر تجھے غلام امام رضا معروف قرخی حکم دے رہا ہے, اپنی جگہ ٹھہر جا. تجھے غلام رضا معروف قرخی حکم دے رہا. ایک مرتبہ جیسی پرچی کو کھولا, غصہ تو پہلے سے تھا,
معروف کرکی یہ کیسا مذاق کیا؟ غصہ آیا، دیکھا مجھے، دیکھو غصہ آیا، پھاڑا پھینکا، پھینکا سمندر رک گیا. تم قسم خدا سن رہا، پھاڑا پھینکا پانی میں، سمندر اپنی جگہ رک گیا. اب راستے پر بڑبڑاتا ہوا آ رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں معروف کرکی کو، سزا دوں گا معروف کرکی کو، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا. تو بہرحال جناب معروف کرکی کو بلایا گیا. امام رضا تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ معروف کرکی کو دربار میں بلایا گیا کہ ذرا یہ بتاؤ جب ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ امام سے لکھوا کے لانا، تم نے کیوں لکھا؟ ایک مرتبہ معروف کرکی نے کہا پہلے یہ بتاؤ بچے یا مرے. جاؤ یار، کہا ساری باتیں چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ بچے یا مرے. کہا بچ گیا. کہا مجھے یہ بتا، میں نے کہا تھا امام سے لکھوا کے لا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیوں لکھا؟ ایک جملہ کہا معروف کرکی نے، جہاں کام غلاموں سے ہو جائے وہاں امام کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں کام بھائی 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا، بس میں سمیٹ رہا ہوں. 1 گھنٹہ 10 منٹ تقریر کرتے کرتے مجھے ہو گیا، بات ختم. کہا جہاں کام غلاموں سے ہو جائے، بھائی تھک گئے ہو کیا؟ وہاں امام کی ضرورت. ایک مرتبہ امام رضا نے فرمایا معروف کرکی کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ کہا مولا یہی تو وقت تھا آزمانے کا، میں اپنے سر کو آزما رہا تھا، جو سر در رضا پہ جھکتا ہو اس میں کتنی طاقت ہے. جو سر مولا آپ کی ڈوری پہ جھک رہا ہو. تو امام رضا کی ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ اور سن لیں. امام کا ایک لقب کیا ہے؟ امام ضامن اور امام آہو بھی. آہو بھی ہے. آہو کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو. فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں آہو. امام کون ہے؟ سنا ہوا واقعہ ہے. اس وقت بارہ سینے نے ساتھ نہیں دیا، لیکن انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ پوری دیوانگی میں پڑھا جائے. جاگنا. امام کا لقب ہے امام آہو. آہو کہتے ہیں ہرن کو. تاریخ لکھتی ہے کہ شکاری اپنی پشت پہ لاد کر، دیکھیں امام سے بہتر کوئی عالم تو سرکار ہے ہی نہیں، اور جتنے مناظرے ہمارے اس امام کے ہیں کسی اور امام کے نہیں ہیں. یہ طب امام رضا اسی امام کی کتاب ہے. جب امین اور مامون لڑ رہے تھے نا، ان کی لڑائی کا فائدہ امام نے اٹھایا. امام نے پوری دنیا سے توجہ ہٹا کر ساری توجہ علم پہ لگائی، تاکہ گھر گھر ہماری تعلیمات پہنچ جائیں، تاکہ گھر گھر ہماری تفسیر پہنچ جائے، تاکہ گھر گھر قرآن اور حدیث پہنچ جائے. وہ لڑ رہے تھے، امام شمع علم کو روشن کر رہے تھے جاگنے کرنے کے لیے. اور کیسے کیسے مناظرے ہمارے مولا کے. سب سے بڑا مناظرہ تو وہی ہے جب ہر مسلک کے لوگوں کو مامون نے بلایا. تاریخ اسلام کا سب سے چھوٹا مناظرہ جو امام رضا نے کیا ہے وہ عیسائیوں سے کیا ہے. کیسے کیا؟ عیسائیوں کو بلایا کہ یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کہاں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہا کیوں عقیدہ ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو فوراً میرے مولا نے فرمایا کہ جناب آدم کے لیے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آدم تو بغیر ماں اور باپ کے. ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے بیٹے ہیں. اس سے پہلے وہ عیسیٰ کی تعریف کرتے، یہاں سے مولا نے عیسیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دی. کیا کہنے عیسیٰ کے ہاتھوں میں شفا تھی، مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ کر دیا کرتے تھے، شفا دینا آتا تھا، طی الارض آتا تھا، متقی تھے، پرہیزگار تھے، یہ تھے وہ تھے. ساری تعریف کرتے کرتے امام رضا نے جملہ کہا، ساری تعریفیں تھی عیسیٰ کے اندر مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ عیسائی عالم دین کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، ہم بہت عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے. مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا، جو عبادت کرتا ہے بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. جو عبادت کرتا ہے بندہ ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا.
امام کا لقب ضامنہ، شکار ہرنی کو سوار کیے ہوئے تھا اور لے کے چلا جا رہا تھا، امام عالم کا امام تو ہوتا نہیں، عالمین کا امام ہے نا، امام سلیمان تو ہوتا نہیں، فقر سلیمان ہے نا۔ وہ شکاری پشت پر ہرن کو لادے چلا جا رہا تھا، جاتے اس کی نگاہ مولا رضا پہ پڑی، اسی نے دل میں ناد علی کے ترانے گنگنائے۔ آئے ہائے آئے ہائے، ہونے کو ہونے سے پہننے والا، پہچاننے والا ہمارا رضا مولا۔ جیسے ہی مولا نے اس کی آواز کو سنا، مولا آگے بڑھے۔ اچھا آپ غور فرمائیے، یہ جنگل سے لے کے چلا تھا ہرنی کو، تو راستے میں تو بہت لوگ دکھے ہوں گے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے غنی۔ تو ایک مرتبہ اس ہرنی سے پوچھو تو بڑے بڑے بادشاہ کو دیکھا، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ آئے ہائے آئے ہائے، عجب نہیں جانور آواز دے کہ مدد کے لیے نااہل کو نہیں بلایا جاتا، اہل بیت کو بلایا جاتا ہے۔ جو نااہل ہوتے ہیں، نااہل مدد نہیں کرتے، جب بھی مدد کرتی ہیں اہل بیت، فائنل اہل بیت ہی مدد کرتے ہیں۔ اس نے جیسی مولا کو آواز دی، مولا آگے بڑھے۔ مولا نے آگے بڑھنے کے بعد کہا، اے شکاری میں چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے اس ہرن کو چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ شکاری بھی سر کھجانے لگا، کہ عجیب آدمی ہے بھائی، اگر یہ کہے کہ ہرنی کو چھوڑ دو تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کا شکار تیروں پر جائز رکھا ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد یہ آ جائے گی۔ اس نے پلٹ کے کہا میں چھوڑ تو دوں گا، کون ضامن؟ مولا نے کہا میں ضامن۔ ارے امام ضامن سن رہا ہوں میرے بھائی، میں اس کو چھوڑوں؟ اور شکار کا تقاضا یہ کہ شکار ایک بار ہاتھ میں آ جائے، اس کو چھوڑا اور چھوڑ دیا جائے تو دوبارہ واپس۔ اگر میں اس کو چھوڑوں تو کون ضامن؟ مولا نے فرمایا میں ضامن، امام ضامن، ایک جانور کا ضامن بنا۔ اس کو چھوڑا گیا اور یہ جانتا نہیں تھا امام کو، اس نے امام کے دونوں ہاتھوں کو پیڑ سے باندھ دیا، امام ایسے کھڑے ہیں، وہ ہرنی چلی گئی، یہ کھڑے کھڑے سوچ رہا ہے، عجیب آدمی ہے، کوئی انسان کا ضامن تو بنتا نہیں۔ پیچھے والے تو بہت تھکے، مجھ سے زیادہ تھکے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جانور کا ضامن بن گیا۔ بھلا کہیں جانور بھی لوٹ کے آتا ہے؟ دیر ہوئی، کچھ دیر ہوئی، بہت دیر ہوئی، بہت دیر کے بعد یہ کہتا اب وہ آنے والا نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ابھی جیسے اس نے جملہ کہا، مولا نے کہا پلٹ کے دیکھ۔ ارے جاؤ وہ ڈھاکہ والو، مولا نے کہا پلٹ کے دیکھ۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہرنی دوڑتی آ رہی تھی، یہ مولا کے قدموں میں گرا، گرنے کے بعد کہتا ہے وہ آزاد ہو گئی، میں آپ کا غلام ہو گیا۔ یہ آزاد ہو گئی۔ یہ آزاد ہو گئی، میں آپ کا غلام ہو گیا۔ کلیجہ پھٹتا ہے۔ اور جب ہرنی قریب آئی، مولا نے بلایا، کہا یہ بتاؤ تم تو مجھ سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ مولا پہاڑی کے پیچھے میرے بچے ان کو دودھ پلا کے آ رہی ہوں، آنے میں اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تڑپ کے کہا مولا جب اپنے بچوں کو دودھ پلا کے لوٹ رہی تھی تو میں نے جنگل میں کیا دیکھا کہ جانوروں نے مجلس حسین کا اہتمام کیا ہے۔ مولا یہ سوچ کے مجلس میں چلی گئی کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے، جب مرنا ہی ہے تو حسین پہ رو کے مر جاؤں۔ آج آپ سب شہنشاہ خراسان کا تابوت اٹھانے آئے ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کون؟ امام رضا۔
یہ وہی امام رضا ہیں. جب فلک پہ دیکھتے تھے ایام ازا کا چاند نمودار ہو گیا, گریبان پھاڑ لیتے تھے, بال اجاڑ لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں باہر نکلتے تھے. اور صرف مدینے میں نہیں, جب آپ مشہد میں رہے, مشہد میں بھی آپ اسی انداز میں باہر نکلے. اور جب آپ کا گریہ بڑا, وہی کالے حبشی غلام جن کو آپ نے ساتھ میں بٹھال کے کھانا کھلایا, وہی لوگ آگے بڑھ کے پوچھتے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ تب مولا رو کے کہتے تھے وہ دیکھو یہ چاند بنی ہاشم کے نہ جانے کتنے چاند کھا گیا. مولا کون سا چاند ہے؟ کہ یہ وہ چاند ہے جس میں لیلا کا چاند ڈوب گیا, یہ وہ چاند ہے جس میں رباب کا چاند ڈوب گیا. یہ چاند وہ ہے کہ اس کے آتے ہی ہمیں اپنی پھپھیوں کی, اپنی جدہ کی لٹی ہوئی چادریں یاد آتی ہیں. اللہ اللہ رونے والوں, فلک پہ ایام ازا کا چاند نمودار ہوتا تھا, امام رضا کے گھر کے دروازے کھل جایا کرتے تھے, عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہو جایا کرتا تھا. آج جس کا تابوت اٹھ رہا ہے نا, وہ ایک عزادار حسین ہے. امام رضا بھی بہت روئے ہیں, بہت روئے ہیں. ہمارے استاد ہمیں بتا رہے تھے ہمارے 8ویں امام کی زیارت کا فکرہ کیا ہے؟ السلام علیک یا غریب الغربا. غریب وہ غریب نہیں جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب نہیں. عربی میں غریب جو کہتے ہیں مسافر کو کہتے ہیں, بے وطن کو کہتے ہیں. ہمارے استاد بتا رہے تھے سعید صاحب آپ بھی الحمدللہ عمرے پہ جانے والے ہیں, شہزادی آپ کی آمد, اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ سب جائیں. ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ جب میں عمرے پہ گیا, جب میں مسجد نبوی میں عبادت سے فارغ ہو گیا, تو فارغ ہونے کے بعد جب رات کے 2-2:30 بج گئے تو میرا دل یہ چاہا کہ چلو جنت البقیع کی طرف چلیں. ایک طرف اجالا ہی اجالا ہے, ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے رونے والوں, کیا جنت البقیع دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ماں آج بھی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے؟ ایسا نہیں لگتا قبر زہرا سے آواز آ رہی ہو مہدی کب آؤ گے؟ وہ سید سجاد جو ہتکڑی بیڑیا پہنے دھوپ میں چلا ہے, اس کی قبر بھی دھوپ میں پڑی ہوئی ہے, بارش ہو رہی ہے. تو ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ میں جنت البقیع کی طرف گیا تو جنت البقیع کی دیوار سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ گئے تو وہ کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, ایک ضعیف ایرانی ہے جو جنت البقیع کی دیوار سے پشت لگائے ہوئے ہے, پشت جنت البقیع کی طرف ہے اور اس کا چہرہ حرم رضا کی طرف ہے, اور رضا کے روضے کی طرف رک کر کے کہہ رہا ہے مولا رضا معاف کرنا, اب جو میں مشہد لوٹ کے آؤں گا نا تو آپ کی زیارت میں غریب الغربا نہیں پڑھوں گا. جو سمجھ گیا وہ تو ماتم کر لے, جو سمجھ گئے وہ ماتم کر لے. مولا معاف کرنا, اب آپ کی زیارت میں غریب الغربا نہیں پڑھوں گا. اے مولا آپ غریب نہیں ہو, اے مولا آپ پردیس میں دفن ہوئے, آپ کا روزہ کیسے چمک رہا ہے. ارے غریب تو یہ ہے جو چھپے آوازیں گریہ بلند ہو گئی, جزاک اللہ. اے مولا رضا غریب تو یہ ہے جو اپنے وطن میں ہے مگر سر پہ چھت نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. امام کو غریب الغربا جانتے کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے امام کو غریب الغربا کہنے کی کہ ہر امام کے پہلو میں کوئی نہ کوئی دفن ہے. ہاں, ہر امام کے پہلو میں کوئی نہ کوئی دفن ہے. آسان کر دوں, مولا حسین کے ساتھ جناب علی اصغر, جناب علی اکبر دفن ہے. 7ویں امام کے ساتھ 9ویں امام دفن ہے. 9ویں امام کے ساتھ 11ویں امام دفن ہے.
جنت البقیع میں 4 امام ایک ساتھ دفن ہے. نجف میں علی کے ایک طرف جناب آدم ہے, ایک طرف نوح ہے, لیکن ہمارا یہ اکیلا امام ہے جو پردیس میں دفن ہوا. نہ بھائی تھے نہ بیٹا تھا. ہاں جو لوگ مشہد گئے ہیں, آپ مانے نہ مانے, آج مشہد میں کوہرام برپا ہو چکا ہوگا. آج مشہد روزہ امام رضا کا انداز بدلا ہوگا. اور آج مشہد میں ایک منظر کشی کی جاتی ہے. ایک انگور والا تابوت آتا ہے جس کو خالی عورتیں اٹھائے رہتی ہیں. ہمیں ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ ہم نے وہاں پوچھا یہ کس شان کا تابوت ہے, یہ انگور والا تابوت عورتوں نے کیوں اٹھایا ہے؟ کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام کا جنازہ عورتوں نے اٹھایا تھا. اتنا غریب ہے ہمارا مولا. اللہ اللہ رونے والوں وہ وقت بھی آیا. مولا کے صحابی ہیں جن کا نام ہے خواجہ ابو صلت دہلوی. ایک مرتبہ اللہ لعنت کرے ملعون مامون پر, مامون نے مولا کو بلایا. مولا جانے لگے, جاتے جاتے مولا رکے اور رکنے کے بعد خواجہ ابو صلت کو بتایا اور کہا خواجہ دیکھو ہم جا تو رہے ہیں, اگر واپسی میں میرے منہ پہ رومال نظر آئے کوئی سوال نہ کرنا. جب میں لوٹ گیا اگر میرے منہ پہ رومال ہے کوئی سوال نہ کرنا. اللہ اللہ رونے والوں تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ میرا مولا چند قدم چلا, خواجہ ابو صلت آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہا مولا کہنے کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے زہر دیا جانے والا ہے. کہا مولا آپ کے جانے کے بعد آپ کا غسل کفن دفن کون کرے گا؟ کہا گھبرانا نہیں, میرا بیٹا محمد تقی آئے گا. میرا بیٹا جزاک اللہ بھی رو لو, ابھی آپ رو لو. میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دل ہے جو روتا ہوا نہیں جاتا. انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. بچن فکر مصائب کی سن لو. وہ وقت بھی آیا, اللہ کرے لعنت کرے ملعون مامون نے امام کو انگور میں زہر دیا. جب ہمارا امام لوٹ کے آیا منہ پہ رومال تھا. خواب سمجھ گئے, ایک صدا بلند کی انا للہ. مولا حجرے میں پہنچے, مولا بستر پہ لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد خواجہ ابو صلت نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی چہرے والا 8-9 سال کا خوبرو بچہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہو رہا ہے. ایک مرتبہ خواجہ نے پوچھا اے آنے والے تو کون ہے؟ تیرے آنے سے یہ گھر منور ہو گیا. پلٹ کے فرمایا کیا میرے بابا نے نہیں بتایا تھا؟ کا مولا تاریخ کہتی ہے رونے والوں, تاریخ کہتی ہے رونے والوں. ایک مرتبہ ہر باپ یہ چاہتا ہے اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. ہر باپ یہ چاہتا ہے جب اس کا دم نکلے اس کی اولاد اس کے سامنے ہو, اس کا سر بچے کے زانوں پر ہو. اللہ اللہ رونے والوں, جیسے ہی 8ویں امام نے 9ویں امام کو دیکھا آگے بڑھے, کلیجے سے لگایا, ساری وصیتیں کری, ساری وصیتیں ہو گئی. تاریخ کہتی ہے مولا کا جنازہ اٹھا. میں اس سے بڑے مصائب کیا پڑھوں رونے والوں, اس کے آگے تو مصائب ہے ہی نہیں, بس یہی مصائب ہے. مولا کو غسل دیا گیا, مولا کو کفن دیا گیا, مولا کا جنازہ اٹھا. عجب نہیں ڈھاکہ حسینی دالان والوں, جب مولا کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو مولا کہہ رہے ہوں گے میرا جنازہ نہ اٹھاؤ, مجھے میرا جج حسین یاد آ رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رو لو رو لو رو لو, حیا نہیں. یہ تابوت اٹھے گا نا تابوت, اس تابوت کو اٹھانے کے لیے نجف والے بھی آئیں گے, اس تابوت کو اٹھانے کے لیے مدینے والے بھی آئیں گے, اس تابوت کو اٹھانے والے قازمین والے بھی آئیں گے, سامرہ والے بھی آئیں گے. سب احتیاط سے تابوت اٹھانا. لو رونے والوں, یہ جملہ میں کیسے پڑھوں؟ یہاں جنازہ تو اٹھا لیکن امام رضا کی بہن, امام رضا
اللہ کی بہن بھائی سے ملنے کے لیے مدینے سے چل چکی ہے، پہاڑیوں کا سفر ہے، پیر پھٹ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، بھائی کی محبت میں بہن آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب شہزادی معصومہ کم جیسے ہی قم میں داخل ہوئی، جیسے ہی آپ قم میں داخل ہوئی، آپ نے کیا دیکھا؟ کالے پرچم لگے ہیں، سیاہ پرچم لگے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا یہ انداز کیسے بدلا ہوا ہے، یہ سیاہ پرچم کیسے لگے ہیں؟ بی بی آگے بڑھی، سب نے پرسا دیا، اے بی بی آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ ماتم، اے بی بی، میں نے پڑھ دیا، تم نے غور نہیں کیا نا؟ اے بی بی آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی معصوم کم نے سنا میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے بھائی کو زہر دیا گیا، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے معصوم کم، صرف خبر شہادت سنی آپ سے برداشت نہ ہوا، ہائے زینب 70 قدم کے فاصلے سے چلتا ہوا خنجر۔ آخری 1 منٹ، اس جملے کے بعد تابوت آ جائے گا۔ آخری 1-1.5 منٹ تابوت آئے گا، ماتم کر لینا۔ مولا نے ٹھہر جا، ابھی تابوت نہ لانا، مجھے دیکھو، سب مل کے ماتم کرنا، کوئی رونے میں حیا نہ کرنا۔ اے امام زمانہ ذرا ڈھاکہ حسینی دالان میں آئیے، اے فاطمہ زہرا ذرا تشریف لائیے، اے معصومہ قوم۔ ہاں اگر کوئی مرد اٹھ کے جا رہا ہے تو جانے دیجئے، مرد جائیں تو جائیں، اے بہنوں تم اٹھ کے نہ جانا۔ کوئی بہن بہت دور سے تمہارے پاس آئی ہے، جو بہن کل مشہد میں جنازے پہ نہ پہنچی آج ہمارے درمیان آئی ہے۔ ہاں اے رونے والوں، معصوم قم تمہیں دعائیں دے رہی ہے۔ اے بہنوں، معصوم قم تمہیں دعائیں دے رہی ہے، جس بھائی کو میں نہ رو پائی۔ امام رضا کا آخری جملہ ہے، میں تمام کر رہا ہوں۔ امام رضا کا گھر کھلا، فلک پہ ایام ازا کا چاند، صف ماتم بچ گئی، مولا نے گھر کے دروازے کھول دیے۔ جیسے یہ حسینی دالان کے دروازے کھلے نا، ایک طرف پردے کا اہتمام ہے، یہی کرتا تھا ہمارا مولا رضا۔ آخری منٹ پردے کا اہتمام، لیکن مولا کبھی دروازے پہ جاتے ہیں پھر لوٹ کے آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں پھر لوٹ کے آتے ہیں، جاتے ہیں لوٹ کے آتے ہیں۔ یکا یک مولا نے دیکھا سامنے سے کوئی آ رہا ہے، مولا نے جملہ کہا، دیبل کب سے انتظار کر رہا تھا، دیول آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہ مولا حالات سازگار نہیں تھے، راستہ خراب تھا، آندھی طوفان تھا، مولا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، دیول تمہارا باپ بھی شاعر تھا، تم بھی شاعر ہو، کیا ہمارے جد کے لیے کوئی مرثیہ کہہ کر لائے ہو؟ ہاں مولا کہہ کر لائے ہیں۔ کہا سناؤ۔ ایک مرتبہ دیول نے جیسے ہی سنانا شروع کیا، کہا دیول رک جاؤ، منبر پہ جا کے سناؤ۔ ماتم کرنا، ماتم کر کے سننا۔ دیول منبر پہ جا کے سناؤ۔ دیول کا بدن کانپنے لگا، مولا میں منبر پہ جاؤں گا، آپ کہاں بیٹھو گے؟ کہا تو ذاکر حسین بن جا، میں عزادار حسین بنوں گا، میں زمین پر بیٹھوں گا۔ مولا غیرت کے خلاف ہے، آپ زمین پہ بیٹھیں گے، مولا برداشت نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا صرف میں نہیں بیٹھا، میری جدہ فاطمہ، میرا بابا۔ معاف کریے، یہ پیچھے والے نہیں رو رہے ہیں، باہر والوں تم بھی نہیں رو رہے، تم نہیں روتے، میں نے ختم کر دیے مسائل۔ ہاں تم کیا سمجھو گے؟ آج فاطمہ کی آوازیں بلند ہیں، آج فاطمہ کا ایک بیٹا پردیس میں مارا گیا، ختم ہو گئی۔ رونے میں حیا نہ کرو، رونے میں حیا نہ کرو۔ جنازہ آئے گا نا، جنازہ، انصاف سے بتاؤ، اگر تمہارے گھر سے کسی کا جنازہ نکلے اور گھر والے نہ روئیں تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟
لگتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اے ڈھاکہ والو یہ سوچ کے رو لو پردیس میں اس امام پہ کوئی رویا نہیں. اے مولا رضا آپ کل غریب الغربا تھے, آج یہ چاہنے والے, مولا یہ لاکھوں چاہنے والے, یہ ہزاروں چاہنے والے بیٹھے ہیں. دیول منبر پہ آیا, میرے کلیجے میں طاقت نہیں, میں 3 شعر کا مفہوم سناؤں گا. دیول نے پڑھنا شروع کیا, اے بی بی زہرا, اے بنت رسول, جنت البقیع سے اٹھو, کربلا میں آؤ, دیکھو آسمان کے تارے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ, نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ. بی بی جنت البقیع سے اٹھو, کربلا میں آؤ, آسمان کے تارے زمین پہ پڑے ہیں, کہیں اکبر کا لاشا, جزا 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 جزاک اللہ, کہیں قاسم کے لاش کے ٹکڑے, کہیں 6 مہینے کا بچہ, کہیں کٹے بازوؤں والی لاش. اے بی بی دیکھو آپ کا گلشن کیسے پامال ہوا. اگلا فقرہ سنو گے, دیول نے اگلا فقرہ جو کہا, اس فقرے کے بعد امام رضا بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. امام رضا کے سامنے دیول نے جملہ کہا, اے اہل بیت تم پر ہمارا سلام ہو, تمہاری غربت پہ ہمارا سلام ہو. ہم وہ وقت کیسے بھول جائے کہ دشمنوں کی بیٹیاں گھروں میں آرام کر رہی تھی, سید زادیہ بال کھولے. امام رضا بے ہوش ہو گئے. آخری جملہ ہے, اس جملے کے بعد تابوت آ جائے گا. دیول نے پڑھنا شروع کیا, بہار زہرا تیرے گلشن کی کلیوں کا بکھر جانا, کوئی کربلا میں بکھرا, کوئی کاظمین میں بکھرا, کوئی نجف میں بکھرا ہوا ہے. سب کو پڑھنے کے بعد آخر میں دیول نیچے آیا. جیسے ہی دیول نیچے آیا, مولا نے کاغذ کا ٹکڑا نکالا. جو سمجھ گیا وہ رولے, آخری جملہ ہے, تابوت آ جائے گا. مولا رضا نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور نکالنے کے بعد کہا, اے دیول یہ مصائب اور پڑھ دے. مصائب کا جملہ یہ تھا, زہرا تیرے اس بیٹے پر سلام جو غربت کی عالم میں تو اس کی پہاڑیوں پر زہر دغا سے شہید ہوگا اور اسے طوس کی پہاڑیوں پہ دفنایا جائے گا. ایک مرتبہ دیول نے جیسے یہ شعر پڑھا, مولا کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے, مولا مجھے معاف کر دو, میں تو یہ سمجھتا تھا آپ کا شیعہ ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں, لیکن میرے مولا مجھے یقین ہو گیا میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں, میں آپ کا چاہنے والا نہیں ہوں. کہا دیول کیا ہوا؟ کہا مولا مجھے سب کے بارے میں پتا ہے, کون کہاں دفن ہے, یہ زہرا کا کون سا بیٹا ہے. ماتم کرو. آخری جملہ, میرے کلیجے میں طاقت نہیں, یہ کون سا بیٹا ہے جو غربت کی عالم میں تو اس کی پہاڑیوں پہ دفن کیا جائے گا. کہا دیول وہ کوئی اور نہیں, تیرا مولا رضا. لو رونے والوں کلیجہ تھامنا, اے میری پردہ ماں اور بہنوں ماتم کر لینا. جب تابوت آئے مل کے کاندھا دینا, مل کے دعائیں مانگنا. ایک مرتبہ دیول منبر پہ آیا, دیول نے پڑھنا شروع کیا, اے زہرا تیرے اس بیٹے پر سلام جو غربت کی عالم میں زہر دغا سے شہید کیا جائے گا اور پردیس میں تو اس کی پہاڑیوں پہ دفن کیا جائے گا. وہ کوئی اور نہیں ہوگا, میرا رضا مولا, میرا رضا مولا ہوگا. جیسے ہی دیول نے یہ پڑھا, اللہ اللہ رونے والوں سید زادیوں میں کوہرام برپا ہوا. ایک کنیز باہر آئی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے دیول منبر سے اتر جا. ارے رضا کی بہنیں لے آؤ تابوت, لے آؤ تابوت, لے آؤ. اے دیول منبر سے اتر جا. رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا شہزادی بھائی کے مصائب نہ سنے گئے. ہائے کربلا, زینب دیکھ رہی ہے بھائی کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے. زینب کہہ رہی